پتھر کی علامات اور وجوہات۔ گردے کے مختلف امراض میں سے ایک پتھر بن جانا ہے، جو کافی عام اور دنیا بھر میں 11 میں سے 1 شخص کو اپنی زندگی میں گردے کی پتھر کا سامنا ہوتا ہے، اور اگر آپ بھی ان میں سے ایک ہو تو 50% امکانات اس بات کی ہے کہ آپ کو ایک بار پھر اس عارضے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ گردوں میں پتھر کی ایک تکلیف دہ مرض ہے جس کا علاج بھی آسان نہیں ہوتا کیونکہ وہ دوبارہ بھی بن سکتی ہے۔ گردوں میں پتھر کے متعدد وجوہات ہو سکتی ہے، جیسا کہ پانی کم پینا، خاندان میں اس مرضی کی موجودگی، مخصوص غذائی خاص طور پر زیادہ نمک اور کیلشیم والے کھانے، موٹاپے، ذیابیطس، پیٹ کے امراض اور سرجری وغیرہ۔ گردے کی پتھر پیشاب کی نالی کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتی ہے اور وہاں سے ان کا نکالنا کافی تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے۔ عام طور پر اس سے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ درد کش ادویات اور بہت زیادہ پانی پینا معمولی پتھر کو نکالنے کے لیے کافی ثابت ہوتا ہے، تاہم اگر وہ پیشاب کی نالی میں پھنس جائے یا پیچیدگی کا باعث بنے تو پھر سرجری کروانا پڑتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کا معالج زیادہ بہتر مشورہ دے سکتا ہے اور پھر نکل جانے کے بعد اس کے دوبارہ ابھرنے کو روکنے کے لیے اقدامات تجویز کر سکتا ہے۔ تاہم اس بچاؤ کے لیے اگر لوگ غذائی عادات کا خیال رکھیں تو کافی حد تک مدد مل سکتے ہیں۔ برطانیہ کے محکمہ صحت NHS کے سفارشات کے مطابق صحت مند وزن کو برقرار رکھنا، غذا میں بہت زیادہ نمک سے گریز، پھلوں اور سبزیوں کا زیادہ استعمال اور دیگر مشروبات پر پانی کو ترجیح دینا پتھر سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے۔ تاہم اس کے علامات کیا ہوتے ہیں؟ پتھر کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ در حقیقت آغاز میں تو اس کی علامات سامنے نہیں آتے، تاہم گردوں میں حرکت کرنے یا پیشاب کی نالی میں جانے کے بعد یہ علامات سامنے آتی ہے۔ پسلیوں کے نیچے، سائیڈ اور پیچھے کی جانب بہت شدید درد، ایسا درد جو پیٹ سے نیچے جاتا ہوا محسوس ہو، ایسا درد جس کی لہریں اور ارتعاش شدت سے محسوس ہو، پیشاب کرتے ہوئے تکلیف ہونا، گلاب، سرخ یا براؤن پیشاب، بدبودار پیشاب، بار بار پیشاب کا آنا، عام معمول سے ہٹ کر پیشاب کا آنا، بخار اور سردی لگنا، پیشاب کی مقدار کم ہو جانا۔ ڈاکٹر کو کب دکھانا چاہیے؟ اگر تو دیے گئے علامات جب ظاہر ہوئے تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، تاہم یہ علامات سامنے پوری طور پر طبی امداد حاصل کرے۔ اتنا شدید درد ہونا جس کے بعد ساکت بیٹھنا یا کسی پوزیشن پر لیٹنا ناممکن ہو جائے، ایسا درد جس کے ساتھ سر چکر اور الٹی ہو، بخار اور سردی کے ساتھ گردوں کے مقام پر درد ہونا، پیشاب میں خون آنا، پیشاب نہ کرنے میں مشکل کا سامنا۔ اب یہ وجوہات بھی جان لیں جو گردوں میں پتھر کا تشکیل کا خطرہ بڑھا دیتی ہیں۔ وہ وجوہات جو گردوں میں پتھر کا تشکیل کا خطرہ بڑھا دیتی ہے۔ دنیا بھر میں ہر 11 میں سے 1 شخص کو اپنی زندگی میں گردوں کی پتھر کا سامنا ہوتا ہے، اور اگر آپ بھی ان میں سے ایک ہیں تو 50% امکان اس بات کے ہے کہ آپ کو ایک بار پھر اس عارضے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بہت کم کیلشیم۔ اگرچہ عام طور پر گردوں میں پتھر کیلشیم سے ہی بنتی ہے، مگر اپنی غذا سے اس جز کو ترک کر دینا کوئی عقل مندی نہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق جو لوگ زیادہ کیلشیم کا استعمال کرتے ہیں ان میں سے اس عارضے کا خطرہ کم ہوتا ہے، مگر غذا میں کیلشیم کی کمی ہوگی تو ایک دوسرا کیمیکل کیلشیم کے ساتھ مل کر گردے میں پتھر کی تشکیل کا خطرہ بڑھا دیتی ہے۔ نمکین غذا۔ نمک بہت زیادہ استعمال سے ہونے والے دیگر مسائل کو دیکھا جائے تو گردوں میں پتھر کا امکان ممکنہ طور پر سب آخر میں ہوگا، مگر جب غذا میں نمک کا استعمال زیادہ ہوتا ہے
تو زیادہ مقدار میں کیلشیم آپ کے گردوں میں اکٹھے ہونے لگتی ہے، جس سے گردوں میں پتھر کی شکل کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر تو آپ بلڈ پریشر سے محفوظ ہو تو روزانہ 300 ملی گرام نمک کا استعمال ٹھیک ہے، تاہم بلڈ پریشر کی صورت میں یہ 150 ملی گرام سے کم ہونی چاہیے۔ ترش پھلوں کا کم استعمال۔ اگر آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے آخر بار لیمبو یا مالٹے کو کب کھایا تھا تو اس کو اپنا معمول بنانا پر غور کریں۔ لیمبو، مالٹے اور گریپ فروٹ سمیت ایسے ہی دیگر پھلوں میں ایک جزو اسٹیٹ پایا جاتا ہے جو کہ گردوں کی پتھر کا خطرہ کم کرتا ہے۔ طبی ماہرین کا تو مشورہ ہے کہ لیمبو کا پانی میں استعمال روزانہ کرنا، جس میں پتھر کا باعث بننے والے کیمیکلز کی تعداد میں کمی کرتی ہے۔ بہت زیادہ گوشت، بہت زیادہ مرغی اور سرخ گوشت کا استعمال بھی پتھر کا خطرہ کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق سبزیوں اور مچھلی کھانے والوں میں گردوں کے پتھر کا امکان ایسے افراد کے مقابلے میں 30 سے 50% کم ہوتا ہے جو روزانہ 100 گرام گوشت کھاتا ہے۔ سافٹ ڈرنک کا ایک کین۔ طبی ماہرین کے مطابق جسم میں پانی کی کمی کو نہ ہونے دینا گردوں کے پتھر سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، کیونکہ پانی پتھر کا باعث بننے والے اجزاء کو جمع نہیں ہونے دیتا، مگر سافٹ ڈرنک یا میٹھے مشروبات کا استعمال یعنی صرف ایک کین بھی اس تکلیف دہ پتھر کی تشکیل کا خطرہ 30% تک بڑھا دیتا ہے۔ ماہرین خیال میں ان مشروبات میں موجود چینی گردوں میں پتھر کا باعث بننے والے کیمیکلز کی اجتماع کا باعث بنتی ہے۔ جینیاتی اثر۔ اگر تو آپ کے والد یا والدہ میں سے کسی کو گردوں میں پتھر کی شکایت رہ چکی ہے تو یہ خطرہ بھی آپ میں بھی موجود ہے۔ اس کی وجہ ایک خاندان کی غذائی عادات مشترکہ ہونا، جبکہ جینیاتی اثر بھی بالکل ذیابیطس یا موٹاپے کی طرح اولاد پر مرتب ہوتی ہے۔ آنتوں کے امراض۔ اگر تو آپ آنتوں کے امراض کا شکار ہو چکی ہے تو گردوں میں پتھر کا خطرہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق آنتوں کے امراض کے نتیجے میں لوگوں کو اکثر ہیضہ کے مرض کا لاحق ہو جاتا ہے، جس سے ان کے جسم کے اندرونی پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں پتھر کا باعث بننے والے کیمیکلز کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ادھے سر درد کے ادویات۔ مائیگرین یا ادھے سر کے درد کے لیے اگر بہت زیادہ ادویات استعمال کرتے ہیں تو گردوں میں پتھر کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان ادویات میں شامل اجزاء پیشاب کی نالی میں ہائیڈریشن کے لیول کو بڑھا دیتی ہے، جو آگے بڑھ کر گردوں میں پتھر کی تشکیل کی صورت میں سامنے آ سکتی ہے۔ آپ کا جسمانی وزن۔ موٹاپے کی شکار خواتین میں پتھر کا خطرہ اپنے دلبے پتلے ساتھیوں کے مقابلے میں 35% زیادہ ہوتا ہے۔ طبی ماہرین اس حوالے سے پر یقین نہیں تو مگر انہیں شبہ ہے کہ اضافی وزن کے نتیجے میں پیشاب کی نالی میں تبدیلی آتی ہے، جس سے پتھر کی شکل تشکیل کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ موٹاپے سے نجات کے لیے سرجری۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ موٹاپا پتھر کا خطرہ بڑھا دیتا ہے، مگر اس سے نجات کے لیے سرجری بھی اس سے نجات نہیں دلاتی۔ طبی ماہرین کے مطابق اس سرجری سے گزرنے کے بعد لوگ اپنی غذا میں موجود کیلشیم کو زیادہ جذب نہیں کر پاتے، جس کے نتیجے میں وہ آکسلیٹ نامی کیمیکل کے ساتھ پیشاب کی نالی میں جمع ہونے لگتا ہے اور پتھر بننے لگتی ہے۔ اگر تو آپ نے سرجری کرائی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے اس خطرے سے بچاؤ کے لیے رجوع کریں یا زیادہ پانی پیئے، گوشت اور نمک کا استعمال کم کریں۔ والسلام۔